بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اللہ پاک ان پر راضی ہو گیا اور یہ اللہ پر راضی ہیں اولئک حزب اللہ یہ اللہ پاک کی جماعت ہے الا ان حزب اللہ خبردار بے شک یہ اللہ پاک کی جماعت ہے هم المفلحون اور یہ کامیاب ہے کامران لوگ ہیں صدق اللہ العظیم اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا دے بعد ہر قسم کی تعریف ہر قسم کی حمد و ثنا رب العالمین کی ذات پاک کے واسطے جو پوری کائنات میں روزیاں دین والا پوری کائنات دا خالق اور مالک پوری انسانیت نو پیدا فرمان والا مشکل کشا حاجت روا روزیاں دین والا کاروبار عطا کرنے والا موت اور زندگی دا مالک بیماریاں دور کرنے والا شفاواں عطا فرمانے والا انگنت بشمار درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام المعصومین اکرم الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء سردار انبیاء آمنہ دلال تاجدار مدینہ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے درود اور سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کر لن تو بعد سامعین محترم اللہ پاک دی توفیق دے نال اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال اپنے ماں باپ دیا دعاواں دے نال تواڈی خدمت دے اندر قرآن مجید دے اندر ایک چھوٹی جی آیت کا چھوٹا جا حصہ تلاوت کیتا ہے جنہوں اسی ترجمے دے نال سن چکے ہیں ان آیات دے اندر اللہ پاک نے کچھ لوگوں کی تعریف فرمائی اور کچھ لوگوں کے بارے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو میں اللہ رب العالمین کسی تے راضی ہو جا فرمایا کہ میں خالق کائنات انہاں لوگوں کے راضی ہو گیا ہے کہ جڑے لوگ تابعدار میں فرما بردار میں نبی دی اطاعت کرنے والے فرما برداری کرنے والے
قرآن و حدیث کے پابند، شریعت کے عمل کرنے والے، صبح و شام انہاں دا قرآن و حدیث کے مطابق گزرتا ہے، لیل و نہار، شب و روز انہاں دے دین کے اندر رہ کے گزرتے ہیں۔ اور وہ لوگ نبی دے جوڑیاں دے اندر بیٹھ کے ہر ویلے ایوہی تما اور آرزو حسرت اپنے دل کے اندر رکھ کے بیٹھے ہوئے نے کہ سانو صرف جنت مل جائے، اسی صرف اور صرف جنت حاصل کرنی ہے، جہنم کو بچ جائیے۔ کیونکہ جدو بندہ دنیا کے آندا ہے کہ ادو بندہ آن کے ایک خواہشات کرتا ہے کہ دنیا ساری مینوں مل جائے، آوی چیزاں مینوں مل جان تے او بھی چیزاں مل جان، لیکن اصل بنیادی چیز ہے کہ کل قیامت والے دن دا فکر رکھ کے آنا چاہیے اور دنیا دے زندگی بسر کرے تے صرف اس لحاظ نال کرے کہ اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ دے دربار دے اندر جانا ہے، رب دے نال ہم کلام ہونا ہے تے اللہ پاک نو حساب و کتاب دینا ہے۔ اے صحابہ کرام دے دل دے اندر ایک طلب سی کہ اسی اللہ کو راضی کرنے واسطے جو بھی کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، اپنا آپ قربان کرنا ہے، اپنا علاقہ چھوڑنا ہے، اپنی بیوی بچے خاندان عزیز و اقارب دوست احباب علاقہ کاروبار جتنا بھی سارے کا معاملہ صرف اور صرف جنت کو حاصل کرنے واسطے نہ لوگوں نے چھوڑے۔ اور جدو یہ معاملہ اللہ پاک نے ویکھیا کہ یہ لوگ اتنی طلب رکھتے ہیں نبی نال محبت کرنے واسطے، اللہ پاک نے پھر انہوں لوگوں نے ایک سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، انہوں نے ایک ٹکٹ عطا فرما دیتا۔ ایسی زندگی انہوں نے گزاری ہے، ایسا وقت گزاریا ہے کہ لوگ آج دے دن تک تے آج تو لے کے کل قیامت دے دن تک یاد کر رہے ہیں کہ نمونہ بن کے صحابہ اکرام دی زندگی سارے واسطے کہ اگر انہوں نے قربانیاں پیش کی دیا نے، انہوں نے سارا کچھ اللہ دی رضا واسطے قربانی کر چھڑیا، ہر چیز اللہ پاک کے دربار کے اندر پیش کر دی تھی، مال جان دولت سارا کچھ اللہ واسطے انہوں نے رکھ دیتا۔ اور جدو اللہ پاک نے یہ معاملہ ویکھیا، جدو اللہ پاک نے کم ویکھیا تے خالق کائنات نے انہوں نے ایک ایسا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ جیڑا نہ آدم علیہ السلام دے ساتھیوں نے ملیا، نہ ابراہیم دے ساتھیوں نے ملیا، نہ موسیٰ دے عیسیٰ دے ساتھیوں نے ملیا، بلکہ اللہ پاک نے ایسا عطا فرما دیتا کہ قرآن دا حصہ بن گیا اور نماز دا حصہ بن گیا، تلاوت دا حصہ بن گیا۔ انہاں لوگوں دی زندگی ایسی زندگی گزری ہے، اللہ دی توفیق نال اپنے وقت دے اندر یہ دسنا چاہ رہا ہے کہ صحابہ کرام دی داستان کس طرح دی ہے، داستان صحابہ اور جنت کہ انہوں دی زندگی کیویں گزرتی جا رہی ہے کہ پھر آخر دے اوپر انہوں لوگوں نے جنت کیویں اللہ پاک نے عطا فرمائی، کتنی سادگی نہ زندگی بسر کیتی ہے، کتنی مشکلوں کے اندر گزری ہے، ایک ٹائم کھادا ہے، دو ٹائم کو کھیا ہے، روزہ رکھیا ہوا ہے، گرمی دی طرف ہے، گرمی دی اندر برداشت کر رہے ہیں، لوگوں دے تانے، لوگوں دے میلے اور اپنی دیا گلا پرایاں دیا گلا یہ ساری برداشت کر دیا ہویا، انہوں نے جنت والا راستہ اختیار کیتا اور انہوں نے داستان سن کے بندہ تڑپ جاتا ہے، بندے دے پیروں دے تھلے زمین نکل جاتی ہے کہ یار وہ لوگ اتنی قربانی پیش کر کے آئے، کتنا دی انہوں نے زندگی ہے، کس طرح دی انہوں نے زندگی اپنی بسر کیتی ہے۔ رب العالمین دے پیارے محبوب پیغمبر آمنہ دلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں لوگوں نے قرآن پڑھ کے سنا رہے اور اللہ پاک نے احکامات دس رہے ہیں کہ وہ عمل کر رہے ہیں، عملی زندگی لے آ رہے ہیں، کدی پچھلی رات اٹھ کے کدی اگلی رات اٹھ کے، کدی دوپہر دے ٹائم، کدی شام دے ٹائم اللہ دے حضور رو رو کے اپنے معاملات کو اللہ دے سامنے پیش رکھ رہے ہیں کہ یا اللہ جتنی زندگی بسر کر کے آئے ہیں خطامہ نال بھری
دے دربار دے اندر لے کے آئے دن دے ٹائم محنت مزدوری کر کے روزی کما رہے اور رات پچھلی رات اٹھ گئے یہ اللہ دے حضور کھڑے ہونے والے لوگ رب کیوں نہ انہاں لوگاں دے بارے اندر فرمائے رب کیوں نہ انہاں نو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کرے کیوں نہ انہوں احساس دے کیوں نہ اسی نام لینے ہیں تے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہنے ہیں وہ انہاں لوگاں دی شان ہے کہ کوئی بھی صحابی دا نام لین تو بعد یہ بات کہی جاندی ہے کہ رضی اللہ انہاں دے راضی ہو گیا رب کے بھی راضی ہو گئے آؤ ذرا رب العالمین دا قرآن سنیے اللہ سانو قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آمنہ دلال تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رب العالمین دا قرآن جبریل علیہ السلام لے کے آئی فرمایا میرے محبوب پیغمبر اجر لوگ تیرے پیچھے نمازہ پڑھنے والے تیرے نال محبتہ کرنے والے تیرے نال پیار کرنے والے تیری رضا دی خاطر میری خوشنودی دی خاطر تیری محبت دی خاطر سارا کچھ قربان کر کے آنے والے اے میرے محبوب پیغمبر انہاں دے راستے دے اندر اگر مال بھی آیا وہ بھی قربان کر دیتا بیوی آئی قربان کر دیتی بچیاں نو چھوڑ کے آ گئے اپنا علاقہ چھوڑنا پیا چھوڑ دیتا اے میرے محبوب پیغمبر انہاں لوگاں نو ایک خوشخبری سنا دیو انہاں لوگاں نو ایک اعلان فرما دیو یا اللہ جس گل دا اعلان فرمایا اج تو بعد مکے دے اندر اعلان ہوئے گا مدینے دیاں گلیاں گونج اٹھیاں شام عراق دے اندر پوری کائنات دے اندر قرآن دا حصہ بن گیا فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون قرآن نازل ہوندا ہے یہ بھی بات سچی وڈے تے چھوٹی
اللہ کے رسول تصدیق کرتے جا رہے ہو کہنے لگا کیا یہ بات ہے کہ تمہیں اللہ پاک نے 5 نمازاں دا حکم دیتا کہنے لگا ہاں سانو رب نے 5 نمازاں دا حکم دیتا ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آگے سوال کری جا رہا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا زکات دا حکم دیتا ہے رمضان مبارک دے روزیاں دا حکم دیتا ہے اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا اللہ دے رسول میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا وال جڑیاں تسی گلاں دسیاں نے اس کو نہ میں ود کراں گا نہ میں گھٹ کراں گا 5 نماز ادا کراں گا رمضان دے روزے رکھاں گا زکات ادا کراں گا رب دی گواہی دیواں گا تہاڈی گواہی دیواں گا نہ دے اندر کمی کراں گا تے نہ کوئی زیادتی کراں گا اٹھ کے تے واپس چلا گیا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی جا رہے والذی نفسی بیدہ اے میرے صحابہ کرام میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا والوں جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے فرمایا اگر یہ بندہ یہ بات کہہ کے چلا گیا اگر یہ بندہ سچ کہے گا اگر یہ بندہ اس سے پکا رہے گا جو حکم میرے آئے اگر کسی بندے نے جنتی ویکھنا ہے دیش بندے نو ویکھ لو ہلے عمل شروع نہیں کیتے ہلے نماز نہیں پڑھی ہلے زکات نہیں دیتی ہلے خیرات نہیں کیتی رب اتنا رحیم رحم کرنے والا اگر صحابہ کرام نے ارادہ کیتا انہیں کیتا اللہ پاک نے انہوں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے فرمایا کہ اللہ نے پروگرام بنائے اگر یہ بندہ اپنی بات پہ پکا ہے کہ میں کام کراں گا 5 نمازاں پڑھاں گا زکات ادا کراں گا تو رمضان میں روزے رکھاں گا اور میں یہ چھوٹے چھوٹے عمل کراں گا اگر میں یہ مر گیا اللہ نے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بندہ اپنی بات پہ پکا ہے تو پھر جنتی ویکھنے دیا بندے ویکھ لو یار کتنے انہاں لوگاں دی سادگی نال زندگی بسر ہوئی ہے کتنا لمبا سفر کر کے کتنی دوروں آ کے اللہ کے رسول کے قدموں کے اندر بیٹھنے والے اور ذرا داستان صحابہ اور جنت کے معاملے کے اندر ویکھیے غور فکر کریے آمنہ دے لال تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی ہے جدا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی لمبی زندگی بسر کر کے آئے مورخین نے لکھے کسی نے کیا انہوں نے 200 سال عمر گزری ہے کسی نے 250 سال لکھی ہے کسی نے 300 350 مختلف روایات نے اتنا لمبا سفر کیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر پہنچنے واسطے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے نہیں پہنچے اپنی پچھلی زندگی کے بارے اندر سنا رہے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر زندگی بسر کر رہا سا میرا باپ مشرک سی میرا باپ بدعتی سی جس انداز نال بھی پہلی شریعت عمل کرتا آ رہا سی جو بھی معاملہ سی میں بھی اپنے گھر کے اندر زندگی دا آغاز کیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی داستان سنتے جانا ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرنے والا نبی نال پیار کرنے والا نبی نال وفا کرنے والا نبی نو تلاش کرنے والا نبی نو لبن والا نبی دے چھوڑیاں دے اندر بیٹھن والا کتنا لمبا سفر طے کرتا پہنچے آئی کہنے لگا میں مکے دے اندر زندگی بسر کر رہا سا کردیاں میرا باپ جو بھی کام کرتا سا کھیتی باڑی کرتا ہوتا سی ایک دن ہویا میرے باپ نے کیا جانا بیٹا ذرا کھیت کی دیکھ بھال کر کے آ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے میں کھیتاں دی طرف چلا گیا میں جاندیاں جاندے ویکھدا کیا راستے دے اندر ایک معبد خانہ آ گیا ایک عبادت خانہ آ گیا عیسائیاں دی عبادت گاہ آ گئی اس دے اندر کچھ لوگ رب نو یاد کر رہے سن اللہ دا ذکر کر رہے میں باہر کھلو کے ویکھ رہا اور اللہ نو یاد کری جا رہے تھوڑا جہا مینوں انہاں دا طریقہ چنگا لگا میں بھی اندر داخل ہو گیا میں انہاں دے اندر جا کے بیٹھ گیا جو بھی
دا طریقہ سی اللہ کو یاد کرن واسطے. شام ہوئی تے دوپہر گزرتی جا رہی ہے, شام ہونے قریب نظر آ رہی ہے. میں حیران تے پریشان سا, میں انہاں دیاں عبادتاں دا طریقہ ویکھی جا رہا ہے تے بیٹھا ہے. ادھر میرے ابا جان پریشان ہو گئے, میرا بیٹا سلمان فارسی نہیں آیا. کہنے لگا انہوں نے نوکراں چاکراں نوں بھیج دیتا, جاؤ میرے بیٹے نوں تلاش کر کے آؤ, کسی دشمنی نال مار نہ دیتا ہوئے, کسی راستہ بھٹک نہ گیا ہوئے, کسی نقصان نہ ہو گیا ہوئے, کسی بھیڑیا نہ کھا گیا ہوئے, کسی جنگل دے اندر راستہ نہ بھٹک گیا ہوئے. کہنے لگے کہ نوکر چاکر میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. میں دیکھ کے حیران پریشان ہویا. انہوں نے مینوں اطلاع دیتی ہے تواڈے ابو جان بڑے پریشان نے. میں انہاں دے نال چل گیا, اپنے گھر دے اندر واپس چلا گیا, لیکن میں سوچ کے رات گزارتا رہا. یار یہ لوگ کتنا دی رب کی عبادت کر رہے ہیں. دوسرا دن پھر ہویا, میں پھر چلتا چلتا اسی موقع خانے دے اندر آ گیا. پھر میرے باپ نے بندیاں نوں بھیجیا, مینوں تلاش کر کے لے گئے. ہاں میرا باپ سمجھ گیا کہ ساڈے دین تو واپس چلا جائے گا, اسی اپنے باپ اجداد دا دین چھوڑ دیاں گے, عیسائیاں دے مذہب دے اندر چلا جائے گا, اے نواں دین حاصل کر لے گا. میرے باپ نے بڑی سختی نال منع کر دیتا, اے سلمان اج تو باہر نہیں جائے گا. کہنے لگا میں اور پریشان ہو گیا, مینوں کمرے دے اندر بند کر دیتا. جدوں میں سختی نال باہر آنا شروع کیتا, تاکہ باپ میرے نے میرے پیراں دے اندر بیڑیاں ڈال دتیاں. مینوں بند دیتا گیا کہ کتے دوڑ نہ جائے, اوتھے ہی کھانا مل رہا, اوتھے ہی پینا مل رہا. میں قید ہو کے رہ گیا, ہے تے میں آزاد سا, قید دی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتی ہے. میں بڑا پریشان ہے کہ یہ میرے نال کی بنتا جا رہا ہے. ٹائم گزردیا مینوں پتہ لگا کہ ایک قافلہ کسی علاقے دے اندر جا رہا ہے. میں اس نال کوئی تھوڑی جی سیٹنگ کر لی, اس نال پیسے لین دین کر لیا. تھوڑا جا دین لین کر کے تے میں اسی آزاد خانے, اسی معبود خانے دے اندر نکلدا ہویا, اسی قید خانے دے اندر نکل کے تے انہاں دے نال چوری چوری رات دے ٹائم نکل گیا. وہ قافلے والے مینوں لے کے تے چلتے جا رہے ہیں, مینوں تے انہاں نے آزاد کر دیتا, لیکن میرے نال دھوکھا کیتا کہ میریاں گاواں بکریاں لے تے لیاں اور مینوں اگے فروخت کر دیتا. میں آزاد آدمی سا, کسی دوسرے قافلے والے نے خرید لیا, انہاں کرنا شروع کر دیتا ہے. کہنے لگے ایک جگہ جا کے اٹک گیا, رک گیا کہ میں اس پادری دے کول چلا گیا, جہدے کول میں تھوڑی جی تعلیم حاصل کرنے شروع کی. اگلے سلمان فارسی اپنی زندگی کی داستان سنا رہے, کہنے لگے میں وہ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ مینوں تعلیم نہیں جا رہا ہے, تعلیم دیندا جا رہا ہے. آخر دے موت دا ٹائم آ گیا, جدوں مرن دے قریب آیا, میں پوچھیا استاد جی مینوں دسو تے صحیح ہن میں کیڑے کولوں دین حاصل کراں, کس جگہ تے چلا جاواں گا. کہنے لگے انہیں مینوں اپنے دوسرے معبد خانے دے اندر بھیج دیتا, یعنی دوسرے پادری عیسائی مراہب آدمی کو بھیج دیتا, انہیں کو جا کے تعلیم حاصل کرنے شروع کر دیتی. آخر ٹائم گزرتا گیا, گزردیا وہی بندہ موت کے قریب چلا گیا. میں انہیں کھول بیٹھا ہویا, میں انہوں پوچھ لیا وا کہ استاد جی مینوں دسو نا میں ہن کدے کولوں تعلیم حاصل کراں. انہوں نے جدوں تیسرے آدمی کو بھیجا, تیسرے چوتھے آدمی کو جا کے وہ بھی فوج اتنا نظر آ رہے, کیونکہ سلمان فارسی کی عمر 250 تو لے کے 350 سال بیان کی جا رہی ہے. حضرت سلمان فارسی کہنے لگا جدوں چوتھے آدمی کو میں پہنچیا نا, انہوں میں جدوں بھی تعلیم حاصل کر دیا وہ بھی نزاد کا ٹائم آ گیا, وہ بھی آخری ٹائم آ گیا. میں انہیں کول بیٹھ کے دیکھیا, استاد جی مینوں سمجھ نہیں آ رہی میں کتھے کتھے تعلیم حاصل کراں. کہنے لگا کتے نہ جاؤ, ایک علاقہ مکے دے اندر آئے گا, ایک فلاں علاقے دے اندر, اگر تم پہنچ جائے
اس بندے دے اندر 3 نشانیاں پا لے گا بتا پت ہوگا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اوہ کلمہ پڑھ کے اطاعت فرما برداری دے اندر آ جائے اوہ فرما بردار بن جائے اوہ محبت کرنے لگ جائے اوہ چھوڑیاں دے اندر بیٹھ جائے بس یہ ہوئی میری تعلیم ہے حضرت سلمان فارسی کہنے کہ میں چلنا شروع ہو گیا چل دیا ایک ایسی جگہ دیا گیا جتھو جا کے یہ نشانیاں ہوں پوریاں ہون لگیاں وہ بھی بندہ فوت ہو گیا اور میں ایک جگہ تے کاروبار کر رہا ہوں غلام دی حیثیت دے نال میں کھیتی باڑی کر رہا ہے تے بہت بڑا تاجر آدمی ہے تے بڑا مہماندار آدمی لیکن میں غلامی دی زندگی بسر کرنے شروع کر دیتی ہوں نبی دی محبت دی خاطر نبی دے پیار دی خاطر نبی دی عرفت دیا خاطر کردیاں میں وہ چھوٹیاں دے اندر پہنچن واسطے یہ کام بھی کرنا شروع کر دیتا ہے کہنے لگے ایک دن میں کھجور دے درخت دے چڑھیا ہویا مارو دیکھتا کیا میں کھجورا اتاریا ایک بندہ دوڑا آ گیا آن کے کہنے لگا اپنے مالک نے مخاطب ہو گئی وہ نوکر کہنے لگا مالک جی دیکھو نا فلاں علاقے دے اندر علاقے دے اندر ایک آدمی آیا ہے جن نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے جڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندے جا رہے بھلا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا بھلا بندہ بھی مسلمان ہو گیا بھلا سردار بھی مسلمان ہو گیا کہنے لگے سلمان فارسی میرے کان دے اندر یہ آواز بھئی داستان صحابہ اور جنت میرے کان دے اندر جدو یہ آواز پہ گئی کہ وہ بندہ دنیا دے آ چکیا ہے میں جلدی کھجور والے درخت تو نیچے آ گیا میں اس بندے نے مخاطب ہو کے کہنے لگا ذرا دوبارہ دسی کی گل ہے مالک نے میرے منہ دے تھپڑ مار دیتا غلاماں دا کی کام ہے مالکاں دیاں گلاں دے اندر دخل اندازی کرنا جا چلا جا بڑا کام کر کے آ کہنے لگا میں مایوسی دی حالت دے اندر واپس ہو گیا لیکن میں سجدہ کو دو دے اندر سالو میں وہ بندہ دے وے کے آوا ایک دن ہویا جڑا مینوں دن پادری نے نشانیاں دسیاں وہ میں نشانیاں پوریاں کرنے واسطے تیاریاں کر لیاں کہنے لگے حضرت سلمان فارسی کے وہ سے پادری آخری وقت دے اندر کہنے لگا سی کہندا تین نشانیاں والیاں ہون گیا اگر مل جان تین نشانیاں پھر دیر نہ لائی ہوگی قدمہ دے اندر بیٹھ جائی پہلی نشانی ہوئے گی کہ وہ ایتا نبی زیادہ ہوئے گا کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا صدقہ نہیں لے گا یہ انہی پہلی نشانی ہوئے گی کہنے لگے پھر دوسری نشانی ہوئے گی کہ ہدیہ خوشی نہ قبول کرے گا یعنی تحفہ خوشی نہ لے گا اور تیسری نشانی کندیاں دے درمیان بیک کمر کے اوپر ایک مورے نبوت ہوئے گی جنہیں اتے محمد رسول اللہ لکھا ہوئے گا وہ مورے نبوت اگر آنے دی شکل دی اندر ہوئے گی اگر تینے نشانیاں سلمان پوریاں ہو جائیں تو پھر دیر نہ لائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی حضرت سلمان فارسی کہنے لگے میں تو وہ دو دے اندر ساؤ یہ دن نشانیاں کے میں پوریاں ہو گیا کہنے لگے ایک دن میں چھوٹیاں دیا تھوڑا دیا کھجورا پکڑ لیا پکڑ کے دن میں لبدا مکہ دے اندر نبی دے کھول پہنچ گیا اللہ کے رسول صحابہ کرام دے اندر تشریف فرما رہے میں جان کے کھجورا رکھیا آلو جی صدقہ لے لو فرمایا صحابہ کرام نو دے دو نبی دے اوپر صدقہ نہیں لگدا نبی صدقہ نہیں لیں گے کہنے لگے میں دے کے سیر دے کھڑا ہو کے اللہ دا شکر ادا کیتا اے سلمان فارسی ایک نشانی پوری ہو گئی ہے چند دن دا وقفہ پا گئی میں تھوڑیاں جیاں کھجورا پکڑیاں پکڑ کے تے پھر میں اس سے نبی دی خدمت دے اندر آ گیا آن کے میں کہنے لگا اللہ دے رسول اللہ دے نبی دا کلمہ نہیں سی پڑھیا جناب میں کھجورا لے کے آیا یہ ہدیہ قبول کر لو تواڈے واسطے تحفہ لے کے آیا آمنہ دے لال نے کھجورا رکھ لیا اپنے کول بڑی خوشی نال قبول کی دیا صحابہ کرام نے کھلائیاں کہنے لگے جناب
اب میں پریشانی دے اندر ساری لیکن خوشی دے اندر تبدیل ہوندی جا رہی ہے سلمان تیری دوسری نشانی پوری ہو گئی ہے اور میں چند دن دا وقفہ پا کے پھر میں نبی دی خدمت دے اندر عباس سلمان فارسی تیری زندگی دی کیسی داستان نے قربان جائے سبھی نبی دی محبت دی خاطر آیا لگے اللہ دے رسول صحابہ کرام دے اندر بیٹھے سارے میں جناب پیچھے چکر لانے شروع کر دیتے کبھی میں اللہ دے رسول دی کمر والے پاسے جاندہ کبھی میں سامنے آ جاندہ کبھی میں سجے پاسے جاندہ کبھی میں کھبے پاسے جاندہ اللہ دے رسول نے میرے والے رحمت دی نظر بھر دیا ہویا پوچھیا یہ سلمان کیڑی تھی تلاش کر رہے ہیں اللہ دے رسول میرے کو دو نشانیاں پوریاں ہو گیا نبی صدقہ نہیں لے گا ہدیہ قبول کر لے گا اللہ دے رسول میں تیسری نشانی لب رہا ہوا سلمان کو کہ ہو جا ٹائم ہوئے گا نبی نے فرمایا سلمان میری کمر والے پیچھے آ جا کیسا وہ منظر ہوئے گا اللہ دے رسول نے اپنی قمیض اٹھا کے فرمایا اللہ سلمان تیسری نشانی دیکھ لے حضرت سلمان خوش ہو گئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اللہ دے رسول دا شکریہ ادا کیتا رب دے کے سجدارے ہو گئے تین نشانیاں پوریاں ہو گئی اللہ دے رسول میں کو گزارش کرنا چاہ رہا ہے کہ میں آزاد آدمی لیکن میں اتنا سفر کر کے آیا میرا مالک میرے نہیں چھٹے گا میرا مالک میرا معاوضہ لے گا میرے کو آزادی واسطے پیسے نہیں ہے دوسرا دن ہویا سلمان نے پوچھا جا کے کہنے لگا کہ میں نے آزاد کریں گا تو کتنے پیسے لیں گا انہوں نے کیا کہ اینی روکیاں سونا لواں گا 10 روکیاں یا 5 روکیاں سونا لواں گا پھر میں تینوں آزاد کراں گا اللہ دے رسول دی خدمت دے اندر آ کے بیٹھ کے پریشانی دی حالت دے اندر یا رسول اللہ نے سونے دا مطالبہ کیتا سلمان بیٹھ جائے اللہ کوئی انتظام کر دے گا سلمان بیٹھا ہویا ایک بندہ زیور لے کے آ گیا سونا لے کے آیا اللہ دے رسول آ ہدیہ قبول کر لو صحابہ کرام دی زندگی دے خرچ کر دیو فرمایا سلمان فارسی آلہ جانا لے کے دے پوچھ گیا آزادی دا اور کی مطالبہ کہنے لگا انہیں مطالبہ کیتا ہے 300 درخت کھجوراں دا لواں گا جدو تک وہ جوان ہو جائے گا جدو تک انہوں پھل لگ جائے گا ادھر سلمان تیریاں آزادیاں ہو جان گیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو سونا لے جاؤ اللہ کے رسول نے وہ چھوڑی جی تلی پکڑ لی اپنی زبان مبارک دے نال لگائی غرض کے اللہ مبارک اس سونے نو لگ گیا حضرت سلمان فارسی کہنے لگے میں اڑ کے چلا گیا اُنہی خدمت دے اندر جا کے کٹ کے ادا سونا پورا کیتا میں دیکھنا کہ یہ اڑنے دا اڑنا ہی باقی رہ گیا جنہ انہیں مطالبہ کیتا پورا کر دیتا اللہ دے رسول 300 درخت منگتا ہے 300 درخت پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے فرمایا میرے صحابہ کرام چھڑیاں لے کے آؤ 300 درخت دیا چھڑیاں اللہ دے رسول نے زمین دے اندر لگا دیاں رب دی رحمت ایسی ہوئی ہے ایک ٹوری کھجور دی گھنی لگی ہوئی ہے جلدی جلدی جوان ہونے شروع ہو گئی ایک سال کے اندر انہوں پھل بھی لگ گیا فرمایا سلمان لے جا درخت آزاد ہو جائے حضرت سلمان فارسی کہنے لگی دوڑتا اس بندے کی خدمت کے اندر آ گیا شورا میں پورا کر دیتا ہے اور 300 درخت سامنے نظر آتا ہے مینوں آزادیاں دے دیاں گئیاں یہ داستان صحابہ نبی نال محبت کرنے والے اللہ پاک نے انہاں لوگاں دا ایویں دلان نے فرمایا لوگو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا میں انہاں تے راضی ہو گیا اور رب کیوں نہ یار راضی ہوئے اللہ کیوں نہ راضی ہوئے انہاں دی زندگی دے ویکھیے کتنا گزری ہے کتھوں چل کے حضرت سلمان فارسی
دے اندر زندگی بسر کر رہا ہے صرف نبی دی محبت دی خاطر. اس واسطے وہ نبی ہے ہی ایسا, وہ نبی دی شان ہی ایسی ہے کہ قربان ہونے والے قربان ہونے جا رہے ہیں. اللہ سب بھی نبی دے اوپر قربان ہون دیا توفیق عطا فرما دے. محبت اپنی جگہ دے, پیار اپنی جگہ دے, لیکن انہوں لوگوں نے تکلیفاں کٹ کے دین نو ایک حیثیت عطا فرما دیتی ہے. وہ صحابہ کرام نے پھر اسی کیوں نہ اس نبی دے پھلے لہرائیے, کیوں نہ انہیاں تعریفاں کریے, کیوں نہ انہیاں نعتاں پڑھیے. میرے دوست ایک سلام الرحمان صاحب خوشاب دے اندر نے, انہوں نے والد محترم لکھاؤ رحمان ساکی صاحب بیمار دے, انہیں واسطے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک انہوں نے صحت تندرستی عطا فرما دے. وہ بھی بڑے شوق دے نال نعت سن دے. اس واسطے اور فرمائشی پروگرام اگے بھی بڑھی ہے, لیکن میں چاہتا ہے کہ نبی دی نعت, نبی دی شان جدوں بھی بیان کریے انہوں ہی نواں رنگ پڑھایا جاتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آیا مکے وچ امام انبیاء, آیا مکے وچ امام انبیاء, مکہ نور نور ہو گیا. آیا مکے وچ امام انبیاء, آیا مکے وچ امام انبیاء, مکہ نور نور ہو گیا. جدوں کی سونے رب دی سنا, جدوں کی سونے رب دی سنا, مکہ نور نور ہو گیا. او ڈوبے ہوئے وچ زیر میرے, او ڈوبے ہوئے وچ زیر میرے, دور گئے جڑے آگے سے نیڑے, دور گئے جڑے آگے سے نیڑے. نبی کیا میرا رب ہے الہ, نبی کیا میرا رب ہے الہ, مکہ نور نور ہو گیا. نبی کیا میرا رب ہے الہ, نبی کیا میرا رب ہے الہ, مکہ نور نور ہو گیا. آیا مکہ وچ امام انبیاء, مکہ نور نور ہو گیا. شابیر اپنے خدا اتے پکے سی, شابیر اپنے خدا اتے پکے سی, شابیر اپنے خدا اتے پکے سی. جڑے در در جاندے پیندے دھکے سی, جڑے در در جاندے پیندے دھکے سی. سونے دیتا ہے رب دا پیغام, سونا دیتا ہے پیغام رب دا, سونے دیتا ہے پیغام رب دا, مکہ نور نور ہو گیا. جدوں کیتے سونے رب دی سنا, جدوں کیتے سونے رب دی سنا, مکہ نور نور ہو گیا. آیا مکے وچ امام انبیاء, آیا مکے وچ امام انبیاء, مکہ نور نور ہو گیا. جدوں کیتے سونے رب دی سنا, مکہ